کالا جادو کرنے والے عامل نے شاہ میر کے بارے میں عجیب بات بتائی۔ شاہ میر پر میں کالا جادو نہیں کر سکتا، اس پر پہلے ہی زبردست آسیب ہے۔ یہی بولے گی؟ عشق کرتے نہیں شرمائے، شادی کرتے نہیں شرمائے، اب کیوں شرما رہی ہے؟ البم میں پکچر دیکھتے ہوئے تصویریں جل گئیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کہانی میں مزید جانیے۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رین بسیرا کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ حافی حاضر خدمت ہے۔ رین بسیرا کی ایپیسوڈ 1 کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ آپ کو دوسری ایپیسوڈ بھی بہت اچھی لگے گی۔ تو شروع کرتے ہیں رین بسیرا ایپیسوڈ 2۔ عذرا نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ اس نے واقعی آگ لگا دی تھی۔ وہ اس کی غیر متوقع شادی پر سخت ناراض تھی۔ ناراضی کے باوجود وہ غیر متوقع طور پر شاہ میر کی شادی میں شریک ہو گئی تھی۔ وہ ذہنی حلف شار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پھر کشمالہ کی اس بات نے کہ آپ میرے پاس نہیں تھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ حیرت کے ساتھ وہ خوفزدہ بھی ہو گیا تھا، کیونکہ جو بات کشمالہ نے محسوس کی تھی وہی تجربہ اسے بھی ہوا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کشمالہ کے پاس نہیں کہیں اور تھا۔ کس کے پاس، یہ وہ نہیں جان پایا تھا۔ اس بات کا وہ کشمالہ کو کیا جواب دیتا کہ وہ کہاں تھا؟ اس نے اس بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا تھا۔ پھر کشمالہ نے اس کا زیادہ پیچھا نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں آ گیا تھا، چاقو چوبند ہو گیا تھا۔ اتنا اس کے لیے بہت تھا۔ شادی کی دعوتوں میں اور شمالی علاقہ جات کی سیر کے بعد شاہ میر کی زندگی معمول پر آ گئی۔ چھٹیاں ختم ہوتے ہی اس نے دفتر جوائن کر لیا۔ ظفر مشتاق پہلے ہی دفتر آ چکا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اس کی واپسی کے دن انتہائی بے چینی سے گن رہا تھا۔ بلا آخر انتظار ختم ہوا۔ اسے شاہ میر کی شکل دکھائی دی تو اطمینان ہوا۔ وہ اسے بڑی خوش دلی سے ملا۔ اس نے عذرا کے حوالے سے ایک لفظ نہ کہا۔ شاہ میر نے بھی کریدنے کی کوشش نہ کی، البتہ اس نے کھانا کھائے بغیر چلے جانے کا شکوہ ضرور کیا۔ ظفر مشتاق نے اسی دن کسی اور شادی میں شرکت کا بہانہ بنا کر بات آگے نہ بڑھنے دی۔ شاہ میر کو البتہ اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ عذرا اس سے سخت ناراض ہے، لیکن اس نے عذرا کے حوالے سے کوئی بات چھیڑنے کی کوشش نہ کی تھی۔ اس کے لیے اتنا اطمینان کافی تھا کہ اس کا شوہر اس معاملے سے الگ تھا اور وہ اس سے معمول کے مطابق پیش آ رہا تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ایک دن شاہ میر اپنے کمرے میں کام میں مصروف تھا کہ ظفر مشتاق بڑے مؤدبانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوا اور سر جھکا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ شاہ میر نے اسے مسکرا کر دیکھا اور پوچھا، جی ظفر مشتاق صاحب۔ سر، میں آپ سے ایک شخص کو ملانا چاہتا ہوں، اسے نوکری کی شدید ضرورت ہے۔ وہ ظفر مشتاق، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ادارے میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ شاہ میر نے اس کی بات کاٹ کر کہا، سر یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں اپنی طرف سے جواب نہیں دینا چاہتا۔ اسے میرے پاس ایک قریبی دوست نے بھیجا ہے، بس آپ اتنا کریں کہ اسے اپنے پاس 2 منٹ بٹھا کر صورتحال سے آگاہ کر دیں، میری عزت رہ جائے گی۔ ظفر مشتاق بڑی عاجزی سے بولا، اچھا اسے لے کر آئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہ میر نے کہا۔ چند لمحوں بعد جو شخص ظفر مشتاق کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر شاہ میر پریشان ہو گیا۔ وہ کہیں سے بھی اسے ضرورت مند نہ لگا۔ وہ ایک ٹھگنے قد کا تندرست و توانا سیاہ روح شخص تھا۔ آنکھوں میں اس کے سرخ ڈورے تھے جیسے نشہ کر رکھا ہو۔ اس سے پہلے کہ شاہ میر اس سے کوئی سوال کرتا، ظفر مشتاق نے اسے بغیر اجازت کرسی کھینچ کر بٹھا دیا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ شاہ میر نے جلدی جلدی اس سے 2-4 سوال کیے اور ادارے میں کسی قسم کی اسامی نہ ہونے کا بتا کر شاہ میر کھڑا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں سر، آپ جیسے بڑے آدمی نے مجھ سے بات کر لی، میرے لیے یہ بہت ہے۔ یہ کہہ کر وہ بڑی بے اعتنائی سے اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ کالا بجنگ شخص سفلی علم کا ماہر تھا۔ ظفر مشتاق اسے شاہ میر کا چہرہ دکھانے لایا تھا۔ وہ کالے جادو کے ذریعے اسے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اسے پاگل کر دینا چاہتا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر کھڑا ظفر مشتاق کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے شاہ میر کا چہرہ اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ظفر مشتاق اس عامل کے پاس پہنچ گیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، ہاں بھائی دیکھ لی شکل، اب بولو۔ مشکل ہے، اس شخص نے فیصلہ سنایا۔ کیوں؟ ظفر مشتاق اداس ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ جواب میں اس کالے بجنگ شخص نے جو کہا اسے سن کر ظفر مشتاق حیران رہ گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سفلی علم کے ماہر شخص نے کہا تھا کہ اس پر جادو نہیں ہو سکتا، اس پر کسی کا سایہ ہے۔ ظفر کو اس کے اس بیان پر یقین نہ آیا۔
تبھی اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کسی اور سے بات کر کے دیکھ لو۔ اس سیاہ شخص نے کہا، یہ کیس میرے بس کا نہیں، کوشش تو کر کے دیکھو۔ وہ مصر رہا۔ میرا کیا، مجھ پر پلٹ آئے گا، پھر مجھے کون بچائے گا؟ اس نے سوال کیا۔ اچھا تو اتنا بتا دو اس پر کس کا سایہ ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ جو بھی ہے زبردست ہے، اس نے مجھے بے بس کر دیا، سیاہ عامل نے عجب بیان دیا۔ کمال ہے، ظفر نے اسے حیران کن نظروں سے دیکھا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اس نے ظفر سے ہاتھ ملایا اور اس کی کوئی بات سنے بغیر اپنی راہ ہو لیا۔ ظفر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے بڑی امیدوں سے یہاں لے کر آیا تھا، لیکن وہ اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر کر چلا گیا تھا۔ شام کو گھر پہنچ کر جب اس نے عذرا سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگی۔ کس اناڑی کے پاس جا پھنسے، کوئی ماہر بندہ ڈھونڈنا ہوگا۔ بندہ تو وہ ماہر تھا، ظفر مشتاق نے یقین سے کہا۔ ایک بات بتاؤ، کیا تم نے کبھی شاہ میر میں کوئی بات محسوس کی؟ میرا مطلب ہے کوئی غیر معمولی بات۔ کبھی نہیں، عذرا نے کہا۔ اس پر بھلا کس کا سایہ ہوگا؟ مجھے تو وہ خدا سے نظر آتا ہے۔ تبھی اس نے تمہیں اسیر کر لیا؟ ظفر نے ہنس کر کہا، لہجے میں طنز تھا۔ مجھے کوئی اسیر نہیں کر سکتا، اس نے فاتحانہ انداز میں کہا، لیکن لہجہ شکست خوردہ تھا۔ ظفر جانتا تھا کہ عذرا کو شکست کیوں ہوئی، وہ اپنا دل کیوں ہاری۔ اگر معاملہ سنجیدہ ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے ہاتھ میں آخری حد تھما دیتی، وہ اس جنجال میں نہ پھنستی۔ آخر اس سے پہلے بھی تو ایسا ہو چکا تھا۔ راشد اور توصیف سے آخری حد کے ذریعے نجات پائی گئی تھی۔ وہ دونوں عذرا کے ٹیوٹر تھے۔ عذرا کو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ظاہر کر کے انہیں ٹیوٹر رکھا گیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ اوب گئی تو اس نے راشد کو خط لکھا، آخری خط، جس میں بتایا گیا کہ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا تھا۔ تحفے تحائف وہ خود دیتی تھی، ٹیوشن کی فیس کے علاوہ مانگنے پر رقم بھی کر دی جاتی، اور جب وہ عذرا کو بیوقوف جان کر روز روز فرمائشیں کرنے لگا تو آخری خط کے ذریعے اس کو آئینہ دکھایا گیا اور اس خط کے ذریعے نجات پا لی گئی۔ اس کے بعد توصیف کے ساتھ بھی اسی طریقہ کار پر عمل کیا گیا۔ شاہ میر کو اس گھر میں ٹیوٹر بنا کر نہیں لایا گیا تھا۔ عذرا اس کے کئی افسانے پڑھ چکی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ظفر کے ادارے میں مینیجر کی حیثیت سے آیا ہے تو اس نے ظفر کو چائے پر بلانے کا کہا۔ ظفر مشتاق اسے لے آیا۔ عذرا نے پہلی ہی ملاقات میں اسے متاثر کر لیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شکار شاہ میر نہیں، وہ خود ہوئی ہے۔ حسب معمول اس نے تحفوں کی بارش کر دی۔ یہ بات شاہ میر کے مزاج کے خلاف تھی۔ اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ جب وہ کسی طرح بھی اس کے جال میں نہیں پھنسا تو ظفر نے اس اندیشے سے کہ عذرا اس معاملے میں سیریس نہ ہو جائے، اس نے کئی مرتبہ خط لکھنے کی تلقین کی۔ وہ ترک تعلق کے اس حد کو جانے کیوں آخری حد کہتا تھا، لیکن عذرا اسے آخری خط لکھنے پر رضامند نہ ہوئی۔ وہ اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ کون نکلتا ہے دل میں اتر جانے کے بعد؟ اس گلی میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں، لیکن سامنے والے کو چاہنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں محبت کے بدلے میں محبت مل جاتی ہے۔ جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں وہ خود جلتے ہیں اور جلتے جلتے راکھ ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور جو محبت کا جواب محبت سے نہ ملنے پر انتقام پر اتر آئے، ان کے بارے میں یقین کر لینا چاہیے کہ ان کی چاہت میں کھوٹ تھا، انا پرستی تھی۔ عذرا نے اسے بددعا تو دی ہی تھی، اب وہ ظفر کے اکسانے پر اس کا گھر برباد کرنے پر تل گئی تھی۔ ایک طرف ظفر سفلی عاملوں اور کالے جادو والوں کو ڈھونڈ رہا تھا تو دوسری طرف عذرا بھی ان کی تلاش میں تھی۔ دونوں اپنے اپنے دائروں میں مطلوبہ لوگوں کو تلاش کر رہے تھے۔ تب واسفہ نے ایک عورت کا پتہ بتایا۔ پتہ ملنے کی دیر تھی کہ عذرا واسفہ کو لے کر اس عورت کے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ وہ عورت دلہن بی بی کے نام سے مشہور تھی۔ عذرا نے سوچا کہ محلے میں دلہن پکارے جانے کی وجہ سے اس کا نام دلہن بی بی پڑ گیا ہوگا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ محترمہ ہمہ وقت سرخ جوڑے اور گہرے میک اپ میں رہتی ہیں۔ جب وہ دونوں کمرہ خاص میں پہنچی تو انہوں نے ایک خاتون کو سرخ قالین پر سرخ لباس میں سرخ گاؤ تکیہ سامنے رکھے بیٹھے دیکھا۔ میک اپ سے منہ بھی لال تھا۔ وہ دونوں مودبانہ انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ دلہن بی بی، جس کی عمر 40 سے کیا کم ہوگی، اپنی چھوٹی مگر تیز آنکھوں سے عذرا اور واسفہ کو بار بار دیکھا، پھر بونڈے انداز میں پان چباتے ہوئے عذرا کو گورتی رہی۔ کچھ دیر بعد پیک دان میں پان اگلتے ہوئے بیٹھے ہوئے گلے سے بولی، 500 روپے۔ واسفہ نے یہ سن کر عذرا کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ عذرا نے 100 کے 5 نوٹ اپنے پرس سے نکال کر دلہن بی بی کی طرف بڑھائے۔ اس نے ان نوٹوں کو سامنے رکھی تشتری میں رکھنے کا اشارہ کیا۔ عذرا کے تشتری میں نوٹ ڈالتے ہی اس نے جھک کر اٹھائے اور انہیں گن کر اپنے گریبان میں ڈال لیا۔ پھر عذرا کی طرف دیکھ کر بولی، یہ میری مسالہ سننے کی فیس ہے۔ کام کرنے کے پیسے کم از کم 5000 لیتی ہوں، اور وہ بھی ایڈوانس۔ تمہارا مسئلہ میں خود بھی بتا سکتی ہوں، لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ اگر کہو تو اشارہ کر دوں۔
ویسے میرے علم کا تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے یہ جان لیا کہ سوالی کون ہے۔ تم ہی ہو نا سوالی؟ دلہن بی بی نے عذرا کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا۔ جی، عذرا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ بولو پھر۔ عذرا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا بتائے، کیسے بتائے۔ اس نے امداد طلب نظروں سے واسفہ کی طرف دیکھا۔ دلہن بی بی اگر آپ اجازت دیں تو میں بولوں؟ نہیں، یہی بولے گی۔ عشق کرتے نہیں شرماتی، شادی رچاتے نہیں شرماتی، تو اب کیوں شرما رہی ہے؟ دلہن بی بی نے عذرا کو گورتے ہوئے کہا۔ دلہن بی بی آپ تو سب جانتی ہیں، پھر اسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ واسفہ نے خوش آمدی لہجے میں کہا۔ بس اس کا کام کر دے، جو یہ چاہتی ہے وہ کر دے۔ اچھا، کر دیتے ہیں، دلہن بی بی نے پرغرور انداز میں کہا۔ بولو کیا چاہتی ہو؟ تب عذرا نے منہ کھولا، جو آگ اس کے دل میں بھڑک رہی تھی اس کو ظاہر کر دیا۔ اس کی ہائے سن کر دلہن بی بی نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر وہ اسی حالت میں رہی، کبھی گردن نفی اور کبھی اسبات میں ہلاتی رہی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی سے سوال جواب کر رہی ہوں۔ پھر اس نے جھٹکے سے گردن اٹھائی اور وحشت بری نظروں سے عذرا کو دیکھا۔ عذرا اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر سہم گئی۔ کام بہت مشکل ہے، دلہن بی بی بولی۔ پریشان مت ہو جائے گا، 7,000 دینا ہوں گے۔ عذرا نے پرس میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالے، انہیں گن کر بولی، ابھی 2,000 ہیں۔ ٹھیک ہے، چھوڑ جاؤ، کل باقی لے آنا، پھر کل ہی بات ہوگی۔ عذرا نے وہ پیسے تشریح میں ڈال دیے، جو دلہن بی بی نے چیل کی طرح جپٹ کر اٹھا لیے اور انہیں اپنے گریبان میں رکھ کر بولی، جاؤ۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ کالج میں پڑھانے والی عورت دلہن بی بی جیسی عورت کے فریب میں آ جائے گی، یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی، لیکن دل میں لگی آگ بعض اوقات انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس کا یقین خود عذرا کو بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ عورت میری سمجھ میں نہیں آئی، عذرا نے اس کے گھر سے نکل کر کہا۔ ہاں، سمجھ میں تو میری بھی نہیں آئی، لیکن کیا ہم کسی عورت کو سمجھنے آئے تھے؟ یہ دیکھ کہ اس نے بغیر بتائے پہچان لیا کہ سوالی کون ہے، پھر اس نے واضح اشارے کر کے بتا دیا کہ ہم کس کام کے لیے آئے ہیں۔ اب تو اس کی شخصیت پر نہ جا، اس کا کام دیکھ، شکل نہ دیکھ۔ واسفہ کی بات نے اس کے دل میں یقین کو پکا کر دیا۔ دوسرے دن 5,000 اپنے گریبان میں ڈال کر دلہن بی بی نے عذرا کو شاہ میر اور کشمالہ کی کوئی استعمال شدہ چیز یا تصویر لانے کی ہدایت کی۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ عذرا کو اپنے پیسے ڈوبتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جب اس نے ظفر سے بات کی تو اس نے بڑے پر امید انداز میں کہا، کام ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ عذرا نے سوال اٹھایا۔ وہ متذبذب تھی۔ دیکھو، شاہ میر کی کوئی استعمال شدہ چیز ملنا تو مشکل نہیں ہے، میں اس کی میز سے بال پین اٹھا لوں گا، لیکن اس کی بیوی کی کسی چیز کا ملنا مشکل ہے، ظفر نے اطمینان سے کہا۔ البتہ ان دونوں کی تصویر حاصل کی جا سکتی ہے۔ کس طرح؟ عذرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دو، ظفر نے مسکرا کر کہا۔ چلو چھوڑ دیا، عذرا نے سخاوت دکھائی۔ 1-2 دن لگ جائیں گے اس کام میں، ظفر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں 1 ہفتہ دینے کو تیار ہوں، عذرا مسکرا کر بولی۔ پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں، کام پکا، ظفر نے یقین دلایا۔ ظفر کے اس وعدے پر اسے یقین نہ آیا، لیکن یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ دوسرے دن وہ بڑے مودبانہ انداز میں مسکین صورت کے ساتھ ہاتھ باندھے شاہ میر کے کمرے میں کھڑا تھا۔ شاہ میر حسب معمول کام میں مصروف تھا۔ اس نے جھکا سر اٹھایا تو اپنے سامنے ظفر کو کھڑے پایا۔ وہ شرمندہ سا ہو کر بولا، ارے آپ کب سے کھڑے ہیں؟ زیادہ دیر نہیں ہوئی، ظفر بولا۔ کہیے کیسے آئے؟ شاہ میر نے کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ سر ایک درخواست کرنا تھی، وہ کرسی پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جی بولیں، شاہ میر نے خوش دلی سے کہا۔ سر آپ عذرا سے ناراض تو نہیں؟ نہیں، شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کیوں ناراض ہوں گا بھلا؟ وہ شادی میں ٹھیک سے شریک نہیں ہو سکی تھی نا۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگوں نے کہیں اور بھی تو جانا تھا، شاہ میر نے یاد دلایا۔ جی سر، ظفر نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر جھجکتے ہوئے بولا، سر عذرا نے بابی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، شاہ میر نے مسکرا کر کہا، ان سے کہیں جب چاہے گھر آ جائیں۔ سر شادی کی البم تو تیار ہو کر آ گئی ہوگی، کیا وہ نہیں مل سکتی؟ ظفر نے راستہ دکھایا۔ ہاں مل سکتی ہے، کیوں نہیں مل سکتی؟ شاہ میر نے فراخ دلی سے کہا۔ میں کل لے آؤں گا۔ بہت شکریہ سر، عذرا یہ سن کر خوش ہو جائیں گی۔ ظفر نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ اس عنایت کا بہت شکریہ۔ اور جب ظفر نے شام کو گھر پہنچ کر البم ملنے کی نوید دی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس نے بے اختیار ظفر کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یو آر گریٹ، میں آپ کا خادم، ظفر نے ہاتھ باندھ کر گردن جھکائی۔ او یار خادم، ایک بات تو بتاؤ، وہ ہنس کر بولی۔ جی فرمائیں، ظفر بولا۔ البم سے تصویر تو نکالی نہیں جا سکتی، پھر دلہن بی بی کو تصویر کیسے دی جائے گی؟ عذرا نے اپنی تشویش ظاہر کی۔ نو پرابلم، البم آنے دو، ظفر نے پرسکون انداز میں کہا۔
میں اس منحوس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، عذرا تیوری چڑھا کر بولی۔ شاہ میر کی بات کر رہی ہو؟ ظفر نے پوچھا۔ نہیں، اس کی بیوی کی شکل تو دیکھنا ہوگی ورنہ تصویروں کا انتخاب کیسے ہوگا؟ ظفر بولا۔ یہ کام تم خود کر لینا، عذرا نے راستہ دکھایا۔ میں نہیں کروں گا، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا ہوگا۔ دوسرے دن ظفر کھانا کھانے آیا تو البم اس کے ساتھ تھی۔ کشمالہ کو دیکھنا عذرا کے لیے آسان نہ تھا، وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ سوکن تو مٹی کی بھی بری ہوتی ہے، ایسی خوبصورت سوکن پر نظر ڈالنا خود کو آگ میں جلانا تھا، شعلوں میں نہانا تھا۔ ہٹاؤ اس البم کو میرے سامنے سے ورنہ پھاڑ دوں گی، عذرا یکدم طیش میں آ گئی۔ ظفر نے فوراً البم بند کر کے دور صوفے پر ڈال دی، پھر اس نے بغیر کچھ بولے کھانا کھایا اور البم اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا اپنے ایک فوٹوگرافر دوست کی دکان پر پہنچا۔ اس نے البم سے 4 تصویریں منتخب کر کے نشان زدہ کی۔ فوٹوگرافر نے اپنے کیمرے سے ان منتخب تصویروں کو عکس بند کیا اور البم ظفر کے حوالے کر دی۔ ظفر نے اس کارروائی کے بعد البم شکریہ کے ساتھ شاہ میر کو واپس کر دی۔ اتنی جلدی البم واپس کرنے پر شاہ میر کو حیرت ہوئی۔ اسے توقع نہ تھی کہ ظفر آج ہی البم واپس کر دے گا۔ وہ یہ نہ جان سکا کہ معصوم سورج شیطان نے کس فنکاری سے تصویریں چرا لی ہیں۔ اگلے دن ظفر نے وہ 4 تصویریں لفافے میں بند کر کے عذرا کے حوالے کر دی۔ اس وقت واسفہ اس کے گھر پر ہی موجود تھی۔ وہ اسے ساتھ لے کر دلہن بی بی کے گھر پہنچ گئی۔ 5 چباتی دلہن بی بی نے ان تصویروں کو بغور دیکھا، پھر لفافے میں ڈال کر عذرا کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولی، جوڑا تو بہت پیارا ہے۔ یہ سن کر عذرا اوپر سے نیچے تک سلگ اٹھی، لیکن ضبط کر گئی، بولی کچھ نہیں۔ اب تو دیکھ ان کے چہرے کیسے بگڑتے ہیں، دلہن بی بی نے اپنی چھوٹی آنکھوں کو بھینچ کر کہا۔ اس بات نے عذرا کے جسم میں جیسے برف سی بھر دی۔ اس نے بڑی ممنون نظروں سے دلہن بی بی کی طرف دیکھا۔ بس ٹھیک ہے، جاؤ اب تیل دیکھو اور تیل کی دار دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ گئی اور پردے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ شاہ میر شام کو البم واپس لے کر گھر پہنچا تو کشمالہ بولی، بڑی جلدی واپس آ گئی البم؟ ہاں یہ لو۔ شاہ میر البم اس کے ہاتھوں میں تھما کر بولا، چیک کر لو، کوئی تصویر کم تو نہیں ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کشمالہ نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ او یار مذاق کر رہا ہوں، پھر بھی ایک نظر ڈالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا دیکھ لوں گی۔ کس کو دی تھی البم؟ دفتر کا ایک بندہ ہے، اس نے مانگی تھی اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے۔ اس کی بیوی بیمار ہونے کی وجہ سے شادی میں شریک نہیں ہو سکی تھی۔ نہیں آ سکی تو نہ صحیح، اسے تصویروں میں اتنی دلچسپی کیوں تھی؟ کشمالہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ وہ دلہن کو دیکھنا چاہتی ہوگی، شاہ میر نے کہا۔ دلہن یا دلہا کو؟ کشمالہ نے اسے چھیڑا۔ کبھی گھر آ جائے تو پوچھ لینا، شاہ میر نے ہنس کر جواب دیا۔ ہاں ضرور پوچھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور البم کا ایک ایک صفحہ الٹ کر بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگی، جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ شاہ میر بھی اس کے ساتھ تصویریں دیکھنے بیٹھ گیا۔ ابھی وہ تصویریں دیکھنے میں محو تھے کہ فہمیدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے شاہ میر، تم نے ابھی کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے؟ وہ شاہ میر کی طرف دیکھ کر بولی۔ کیا کوئی نئی البم آئی ہے؟ مجھے کیوں نہیں دکھائی؟ فوراً شکوہ ہوا۔ امی پرانی البم ہے، شاہ میر نے جواب دیا۔ دیکھ تو نئی کی طرح رہے ہو۔ اچھا جاؤ ہاتھ منہ دھو کر آؤ، چائے تیار ہے۔ فہمیدہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ اچھا امی، شاہ میر نے البم کے آخری صفحے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس دن غضب ہوا۔ ناہید کی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں اور وہ بڑی دلچسپی سے شادی کی تصویریں دیکھ رہی تھیں۔ ناہید ان کے درمیان بیٹھی بتاتی جا رہی تھی کہ تصویر میں کون موجود ہے۔ کشمالہ دوسرے صوفے پر بیٹھی مسکراتے ہوئے ان کے تبصرے سن رہی تھی۔ البم کا اگلا صفحہ پلٹتے ہوئے جب ناہید کی نظر تصویر پر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ سہیلیاں بھی وحشت زدہ ہو گئی۔ بھابھی یہ کیا ہوا؟ ناہید اپنی چیخ روکتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے ناہید؟ آپ کی تصویر کیسے جل گئی؟ ناہید نے گھبرا کر کہا۔ جل گئی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کشمالہ ایک لمحے میں اچھل کر ناہید کے پاس پہنچ گئی اور جب اس نے اپنی تصویر دیکھی تو جیسے اس کی جان نکل گئی۔ وہ جگہ جگہ سے کالی ہو رہی تھی، چہرہ بھی مسخ ہو گیا تھا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ کاغذ کو کچھ نہیں ہوا تھا، وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ جو بگڑا تھا تصویر کا بگڑا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے برش کے ذریعے سیاہی پھیر کر تصویر کو برباد کیا گیا ہو۔ کشمالہ کا دل دک سے رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ ناہید نے کشمالہ کے ہاتھ سے البم لے کر تیزی سے دیکھ ڈالی۔ البم میں کئی تصویریں جلی ہوئی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، شاہ میر گھر پر ہی موجود تھا۔ کشمالہ اور ناہید ڈرائنگ روم سے نکل کر بیڈ روم میں پہنچی۔ شاہ میر کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ ناہید شور مچاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کشمالہ پیچھے تھی۔ بھائی دیکھیں تصویروں کو کیا ہوا؟ ناہید نے چیخ کر کہا۔ شاہ میر نے کتاب ایک طرف رکھ کر دونوں کو پریشانی سے دیکھا اور بولا، خیریت کیا ہوا؟ بھائی کئی تصویریں جل گئیں۔ ناہید نے البم کھول کر سب سے پہلے کشمالہ کی تصویر دکھائی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ شاہ میر نے پریشان ہو کر کہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بھائی اور دیکھیں۔ ناہید نے جلدی جلدی جلی ہوئی تصویریں اس کے سامنے کر دیں۔
یہ کل 4 تصویریں تھیں اور یہ وہی تصویریں تھیں جن کے پرنٹ بنوا کر دلہن بی بی کو دیے گئے تھے۔ گھر میں ایک ہنگامہ مچ گیا، کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر ہوا کیا۔ ان تصویروں کو البم سے الگ کیا گیا، الٹ پلٹ کر دیکھا گیا، کاغذ پر کسی قسم کے جلنے کے آثار نہ تھے، لیکن دیکھنے میں لگتا یہی تھا کہ جیسے تصویریں جل کر کالی ہو گئی ہوں۔ کشمالہ کی تصویروں کو زیادہ نقصان پہنچا تھا، شاہ میر کے پورٹریٹ کو کم نقصان ہوا تھا۔ ایک تصویر میں یہ دونوں فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے، ان میں سب کے چہرے جلے تھے، لیکن شاہ میر کے چہرے کو کم نقصان پہنچا تھا۔ یہی حال اس تصویر کا تھا جس میں صرف یہ دونوں تھے۔ اس تصویر میں ابھی کشمالہ کالی ہو گئی تھی، جبکہ شاہ میر کا چہرہ کم خراب ہوا تھا۔ شام کو کشمالہ کے والد سمر احمد اور والدہ رخسانہ بیگم کو آنا تھا۔ کشمالہ ان کا بڑی بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح وہ تصویریں خراب ہونے کی اطلاع انہیں دے۔ اس نے فون کر کے اپنی امی رخسانہ بیگم کو بتانا چاہا تو شاہ میر نے اسے روک دیا کہ خواہ پریشان ہوں گے، یہاں آ تو رہے ہیں، آ جائیں تو بات کر لینا۔ وہ بہت ڈری سہمی ہوئی تھی، اگرچہ سبھی اسے تسلی دے چکے تھے لیکن اسے کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ پریشان شاہ میر بھی تھا، لیکن ایسا نہیں کہ کسی طور قرار ہی نہ آئے۔ جو ہوا تھا بہرحال وہ انوکھا تھا اور پریشان کن بھی تھا۔ شام کو جب سمر احمد اپنی بیگم کے ساتھ آئے تو کشمالہ بے اختیار اپنی ماں سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، وہ ان کی آمد پر سادگی سے گلے ملتی تھی اور بس۔ اس کے لپٹ کر رونے نے ماں باپ دونوں کا ماتھا ٹھنکا دیا۔ ارے کشمالہ کیا ہوا تجھے؟ رخسانہ بیگم نے اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا چچی جان، آپ پریشان نہ ہو، شاہ میر نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اب یہ تو نہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ کشمالہ نے شاہ میر کو شاکی نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ معاملہ کوئی اور رخ اختیار کرتا فہمیدہ آگے بڑھی، انہوں نے رخسانہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آؤ میں بتاتی ہوں کیا ہوا ہے۔ سب لاؤنج میں بیٹھ گئے تو انہوں نے البم سے الگ کی ہوئی تصویریں جو اس کے اندر رکھی ہوئی تھی رخسانہ بیگم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ ہوا ہے۔ رخسانہ بیگم اپنی بیٹی سے بھی چھوٹے دل کی تھی، تصویریں دیکھ کر ان کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ گھبرا کر بولی، یا اللہ خیر۔ پھر انہوں نے وہ تصویریں جلدی سے اپنے شوہر سمر احمد کی طرف بڑھائیں۔ دیکھیں ذرا۔ تصویریں دیکھ کر انہوں نے شاہ میر کی طرف رخ کیا اور بولے، پوری البم میں بس یہی تصویریں خراب ہوئی ہیں کیا؟ جی چچا جان، شاہ میر نے کہا۔ سمر احمد نے پوری البم بغور دیکھی، وہ صفحات بھی توجہ سے دیکھے جن پر یہ تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ اجی سنیں، رخسانہ بیگم اپنے شوہر سے مخاطب ہوئیں۔ انہوں نے بغیر بولے اپنی بیگم پر آنکھیں مرکوز کی۔ وہ سمر احمد کو اپنی طرف دیکھتے پا کر بولی، آپ شاکر صاحب سے بات کریں، انہیں جا کر یہ تصویریں دکھائیں، مجھے تو یہ معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ بیگم کی بات سن کر کچھ دیر سوچا، پھر یکدم کھڑے ہو کر بولے، شاہ میر میرے ساتھ آؤ۔ ان کی بات سن کر شاہ میر کسی روبوٹ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ چلیں چچا جان، وہ البم اور تصویریں اٹھاتے ہوئے بولا۔ سمر کہاں جا رہے ہو؟ قمر احمد نے سوال کیا۔ شاکر صاحب کے پاس، وہ صاحب نظر آدمی ہیں اور اس معاملے میں گائیڈ کریں گے، ہم گھنٹے 1.5 میں واپس آتے ہیں۔ یہ کہہ کر سمر احمد نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ ان کے جانے کے بعد کشمالہ اپنی ماں کے قریب ہوتے ہوئے بولی، ہائے امی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے بیٹا، پریشان مت ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، رخسانہ کے بجائے قمر احمد نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کشمالہ، ڈرنے سے کیا ہوگا، رخسانہ نے ہمت بندانے کے لیے کہا، حالانکہ خود وہ اندر سے لرز رہی تھی۔ ظفر شام کو دفتر سے لوٹا تو عذرا اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کو پر امید نظروں سے دیکھتی، چہرے سے کچھ اندازہ نہ ہوتا تو وہ سوال کرتی، کچھ ہوا؟ دلہن بی بی نے چہرے بگڑنے کی نوید دی تھی۔ اس بات کو 4-5 دن ہو چکے تھے۔ عذرا کے خیال کے مطابق اب تک نتیجہ ظاہر ہو جانا چاہیے تھا۔ شاہ میر اور ظفر کا دفتر کیونکہ ایک ہی تھا، اس لیے نوید مسرت ملنے میں کسی تاخیر کا امکان نہ تھا۔ ظفر روز ہی منہ لٹکا کر ایک ہی جواب دیتا، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ہٹا کٹا ہے۔ پھر بات یہاں آ کر ٹھہری کہ آخر دلہن بی بی نے کہا کیا تھا، تو عذرا روز کی دہرائی ہوئی بات پھر دہراتی۔ بھائی اس نے کوئی صاف بات تو کی نہیں تھی، بس یہی کہا تھا کہ اب تو دیکھ ان کے چہرے کیسے بگڑتے ہیں، اور یہ کہ تیل دیکھو، تیل کی دار دیکھو۔ یار ان کے بجائے سوچ سوچ کر ہمارے چہرے بگڑتے جا رہے ہیں، اس سے جا کر بات کرو، اتنی بڑی رقم دی ہے اسے، آخر وہ بڑی اول جلول قسم کی عورت ہے، ڈر ہی لگتا ہے جانے کیا کہہ دے۔ یہ دلہن بی بی بلا کیا نام ہوا، اس کا اصل نام کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم اس کا اصل نام کیا ہے، مجھے تو وہ چہرے سے فراڈ ہی لگتی ہے۔ عذرا سنجیدگی سے بولی، فراڈ لگتی ہے تو پھر تم گئی کیوں اس کے پاس؟ مجھے تو واسفہ لے گئی تھی، اسے یقین ہے اس پر۔ عذرا بولی، ہر وقت دلہنیاں بنی بیٹھی رہتی ہے، جانے کیا کریز ہے اسے دلہن بننے کا؟ پھر تو دلہن بی بی کو دیکھنا چاہیے، کیا وہ مردوں سے ملتی ہے؟ ظفر مسکرا کر بولا، نہیں وہ مردوں کے سامنے نہیں آتی، عذرا نے بتایا،
اس کا شوہر کیا کرتا ہے؟ واسفہ بتا رہی تھی کہ اس نے شادی نہیں کی۔ عذرا نے انکشاف کیا۔ شاکر صاحب یہ میرے داماد ہیں شاہ میر، سمر احمد نے تعارف کروایا۔ اچھا ماشاء اللہ، شاکر علی نے خوشی کا اظہار کیا۔ چند لمحے شاہ میر کو بغور دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے سر جھکانے کو کہا۔ شاہ میر مؤدبانہ انداز میں تیزی سے چوکی پر براجمان شاکر علی کی طرف بڑھا اور ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ شاکر علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا ماشاء اللہ۔ اتنی دیر میں سمر احمد چوکی کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے شاہ میر کو دوسری کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاکر صاحب اس وقت میں ایمرجنسی میں آیا ہوں۔ اللہ خیر کرے، فرمائیے، شاکر علی نے شاہ میر کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ یہ میرے داماد کے ساتھ بھتیجے بھی ہیں، سمر احمد نے بتایا۔ ماشاء اللہ، شاکر علی بولے۔ شاہ میر، شاکر صاحب کو البم دکھاؤ۔ سمر احمد نے البم کی طرف اشارہ کیا۔ کیسی البم ہے؟ شاکر علی نے پوچھا۔ ان کی شادی کی ہے، سمر احمد نے بتایا۔ اچھا دکھائیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ شاہ میر نے چوکی پر رکھی ہوئی البم اٹھائی اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے نشان زدہ صفحات ایک ایک کر کے جلی ہوئی تصویروں کے ساتھ دکھائے۔ پھر اس نے البم بند کر کے چاروں تصویریں ان کے سامنے رکھ دیں۔ ہیں، یہ کیا ہوا؟ وہ حیران ہو کر بولے۔ بس یہی آپ کو دکھانے لایا ہوں۔ یہ تصویریں البم میں لگی ہوئی تھیں؟ جی، شاہ میر نے جواب دیا۔ البم میں لگے لگے خراب ہو گئیں؟ شاکر علی تصویروں کو الٹتے پلٹتے بولے۔ جی شاکر صاحب، سمر احمد نے جواب دیا۔ کتنے دن ہو گئے اس بات کو؟ 3 دن پہلے یہ تصویریں ٹھیک تھیں۔ یہ تصویریں میں نے ایک دوست کو دکھائی تھیں۔ تصویریں خراب ہونے کا کب پتہ چلا؟ آج دوپہر کو چھوٹی بہن اپنی سہیلیوں کو البم دکھا رہی تھی، تب معلوم ہوا۔ ہاں، شاکر علی نے گہرا سانس لیا، پھر ان تصویروں کو ایک ایک کر کے پشت سے دیکھا اور انہیں شاہ میر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، انہیں اپنی جگہ رکھ دو۔ شاہ میر نے تیزی سے چاروں تصویریں ان کی جگہ پر رکھ کر البم بند کر دی اور البم ان کے سامنے رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، سمر احمد شاکر علی سے مخاطب ہو کر بولے۔ شاکر علی نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تصاویر آخر 4 مختلف صفحات سے کیوں جلی؟ آگے پیچھے کے صفحات بھی جل سکتے تھے، سمر احمد نے سوال کیا۔ شاکر علی نے تفہیمی انداز میں گردن ہلائی اور البم اپنے آگے کھسکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولیں، پھر سمر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ سفلی کا وار معلوم ہوتا ہے۔ سفلی کا وار یعنی جادو، سمر احمد نے وضاحت چاہی۔ ہاں، جادو کہہ لیں، شاکر علی نے کہا۔ کس نے کیا ہے یہ وار؟ اس کام میں کوئی عورت ملوث ہے۔ عورت کا نام معلوم ہو سکتا ہے؟ سمر احمد بے چین ہو کر بولے۔ ہمارے لیے نام بتانا ممکن نہیں، ہمارا علم محدود ہے، جتنا بتا دیا اسے بہت سمجھے، شاکر علی نے گویا بات تمام کرتے ہوئے کہا۔ اب آگے کوئی بات کرنا بیکار تھی۔ سمر احمد نے بے حد شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں وہاں سے نکل آئے۔ شاہ میر جب ادارے کے مالک وجاہت عباسی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس کا پریشان حال چہرہ دیکھ کر بولے، شاہ میر، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ سر میں کچھ نہیں بلکہ بہت پریشان ہوں۔ یہ دیکھیے، شاہ میر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں موجود لفافہ کھول کر تصویریں وجاہت کے سامنے رکھ دیں۔ یہ کیا ہے؟ وجاہت نے تصویروں پر سرسری نظر ڈال کر کہا۔ پھر جب انہوں نے چاروں تصویریں بغور دیکھی تو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہ تصویریں کیسے جل گئیں؟ جو ان تصویروں کو دیکھتا اس کا پہلا تاثر تصاویر کے جلنے کا ہوتا۔ وجاہت نے تصویروں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ شادی کی تصویریں ہیں نا؟ جی سر، شاہ میر نے اداس لہجے میں کہا۔ یہ انہیں ہوا کیا؟ وجاہت عباسی نے پوچھا۔ کچھ نہیں معلوم، یہ تصویریں کالی کیوں کر ہو گئیں، شاہ میر بولا۔ پھر اس نے تصویروں کی رداد اور شاکر علی سے ملاقات کا احوال سنایا۔ وجاہت نے سب سن کر گھنٹی کا بٹن دبایا۔ چپراسی اندر آیا تو وہ بولے، قاسم صاحب کو بلائیں۔ قاسم ادارے کا سب سے پرانا ملازم تھا، وہ شعبہ حسابات کا نگران تھا۔ وجاہت نے اس سے شاہ میر کی مشکل بیان کی اور اس کی مدد کرنے کی ہدایت کی۔ پھر یہ بات آہستہ آہستہ ادارے کے ملازمین میں پھیل گئی۔ جب ظفر تک تصویریں جلنے کی بات پہنچی تو وہ اندر ہی اندر بہت خوش ہوا۔ وہ اداس صورت بنائے باغا باغا شاہ میر کے پاس پہنچا اور بڑے فکر مند لہجے میں بولا، سر میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ ہاں ظفر صاحب، آپ جو سن رہے ہیں ٹھیک سن رہے ہیں، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ظفر نے شکوہ کیا۔ ذرا تصویریں دکھائیں۔ تصویریں دیکھ کر ظفر کے دل میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ دلہن بی بی کی کارروائی کا آغاز ہو گیا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ یہ وہی چاروں تصویریں ہیں جو دلہن بی بی کو دی گئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہ تصویریں لے کر گھر چلا جائے اور عذرا کے سامنے رکھ دے۔ سر آپ نے یہ تصویریں کسی عامل کو دکھائیں؟ قاسم صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ شام کو کسی بزرگ کے پاس لے کر جائیں گے۔ سر میں ایک عامل کو جانتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو انہیں یہ تصویریں جا کر دکھاؤں۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں، شام تک یہ تصویریں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی۔ ظفر مشتاق نے اس کی مشکل آسان کی۔
پھر ٹھیک ہے، آپ یہ تصویریں لے جائیں۔ لنچ ٹائم میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے۔ ظفر نے کلائی پر بنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی اجازت ہو تو میں ابھی چلا جاؤں؟ وہ گھڑی کی چوتھائی میں عذرا کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ شاہ میر نے اسے جانے کی اجازت دے دی تو وہ دل سے پھوٹتی خوشی پر پردہ ڈالتا فوراً اس کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ اگرچہ کھانا کھانے گھر پیدل ہی جاتا تھا اور پیدل ہی واپس آتا تھا، لیکن آج اس نے سامنے سے آتے رکشے کو روکا اور بیٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ آج عذرا گھر پر ہی تھی، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ کالج نہیں گئی تھی۔ اچانک دروازہ زور زور سے بجائے جانے پر وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ یہ ظفر کے آنے کا وقت نہ تھا، پھر یہ اس کے دستک دینے کا انداز نہ تھا۔ وہ دروازہ آہستہ بچاتا تھا اور 2 بار سے زیادہ دستک نہ دیتا تھا۔ عذرا نے جب دروازے پر ظفر کو دیکھا تو اسے غصہ آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اوے بڑی زبردست خبر لایا ہوں، اس نے اس کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اچھا سناؤ، وہ اسے گھر میں آنے کا راستہ دیتے ہوئے بولی۔ سناؤں گا نہیں، دکھاؤں گا، وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ آ جاؤ ادھر میرے پاس اور یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے لفافے سے تصویریں نکال کر بڑی شان سے میز پر پھیلا دی۔ عذرا نے جلدی سے میز سے ساری تصویریں اٹھائیں اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب اس کی نظر تصویروں پر پڑی تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ بامشکل بولی، یہ کیا ہوا؟ دلہن بی بی نے اپنا کام دکھایا ہے، ظفر خوش ہو کر بولا۔ ہاں واقعی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر یکدم اسے کچھ خیال آیا۔ مگر کیا؟ ظفر نے پوچھا۔ شاہ میر اور اس کی بیوی پر کیا اثرات ہیں؟ عذرا نے پوچھا۔ شاہ میر سخت پریشان ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بیوی بھی پریشان ہوگی، لیکن دلہن بی بی نے کچھ اور کہا تھا۔ ان کے چہرے بگڑنے کی بات کی تھی۔ ان کے چہرے تو نہیں بگڑے نا؟ عذرا نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر ایسا کرتے ہیں کہ دلہن بی بی کے پاس چلتے ہیں، اسے جا کر پوچھتے ہیں کہ بات کیا تصویروں تک محدود رہے گی یا آگے بڑھے گی؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اور جب وہ دونوں دلہن بی بی کے گھر پہنچے تو اس کا گھر دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔